بے زار و قطار رونے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ لمحے وہ یاد آئے. سراقہ کو وہ کنگن پہنائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سچ ثابت ہوئی. کیوں نہ ہو، آپ صادق الامین ہیں. یہ سراقہ کے متعلق تھا تو جو میں نے آپ کو بتا دیا. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا مدینہ سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے سرداران اوس اور خزرج پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ مدینہ سے، وہاں کا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ اوس تھا، ان کو یہاں سے نکال دیں. اگر آپ ان کو یہاں سے نہیں نکالیں گے تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے. یہ دھمکی ان کو دی گئی. سیدنا کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کفار قریش نے عبداللہ بن ابی سلول جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ اوس اور خزرج کے مشرکوں کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم اس سے لڑو، اسے مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب مل کر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. تمہارے جنگجو نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا دیں گے، تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم لوگ تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی. لہٰذا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دیا جائے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس نے ایک انتہائی گھنونی سازش کر کے اسلام کے شجر طیبہ کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ ہیں وہ مصائب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں ملے. ہم جو آج جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء اور ختم رسول ہیں، سید الانبیاء و بشر ہیں، اتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا تو تکلیفیں کتنے دیں، اس سے بھی بڑھ کے تکلیفیں دی ہیں. ایسے نہیں تاج پہنا دیا گیا. پچھلے جمعہ میں نے آپ کو مکہ کے متعلق بتایا کہ کتنی تکلیفیں ملی. ہمارا سلسلہ طائف پہ ختم ہوا تھا کہ طائف کے بعد پھر کیا ہوا. آج ہجرت سے شروع ہو کے مدینہ کی باتیں اور تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی تکالیف، کتنے مصائب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری. سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ آیات حجاب آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے. مجھے ایک پالکی میں بٹھا کر اونٹ پر سوار کرایا جاتا اور پھر اتار دیا جاتا. ہمارا سفر جاری تھا حتیٰ کہ آپ غزوہ سے فارغ ہو گئے، ہم واپس چل دیے. جب میں مدینہ کے قریب ہم لوگ پہنچے تو ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک حکم دیا لشکر کو کہ کوچ کریں. جب کوچ کا حکم ہوا تو میں اٹھی، رفع حاجت کے لیے دور چلی گئی. جب میں واپس آئی تو سواری کے پاس آئی تو میں نے محسوس کیا میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، یمنی ہار تھا، وہ گر گیا ہے. فرماتی ہیں کہ میں فوراً واپس گئی، اپنا ہار تلاش کیا. اسی دوران میری پالکی اٹھانے والے لوگ آئے، انہوں نے میری پالکی اٹھا لی. وہ سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں. اندازہ لگائیں تکلیفوں کا کہ کتنے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب سے دوچار ہونا پڑا، حتیٰ کہ ان کی بیوی تک کو بھی نہیں چھوڑا گیا جو ام المومنین ہیں، جن کا نکاح اللہ نے، جب ان پہ تہمت لگی تو سیدنا عمر نے، اللہ کے نبی نے جب پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا آقا یہ رشتہ کس نے منتخب کیا تھا؟ آپ نے کہا میرے اللہ نے. آپ نے کہا کہ ان کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے. تو فرمایا کہ پھر پوچھتے کیوں ہیں، پوچھتے کیوں ہیں؟ یہ ان کا اعزاز ہے. پھر وہ فرماتی ہیں جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا نہ کوئی آنا نہ جانا، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ویرانہ ہے. تو فرماتی ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گئی اور مجھے نیند آنے لگی. تو میں
لیٹ گئی, مجھے نیند آ گئی. پھر فرماتی ہیں اس کے بعد صفوان بن معطل سلمہ زکوانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ڈیوٹی لگائی تھی. یہ سنت بھی ہے کہ جب آپ کہیں کسی جگہ پہ پڑاؤ کریں, جب ساتھی چلے جائیں تو ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ بعد میں اس جگہ کو اچھی طرح ٹٹولو, کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, کوئی سامان, کوئی چیز. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ بھی ایسا کیا کریں, جیسے گھومنے پھرنے جاتے ہیں کہیں پہ, جب سب ساتھی چلے جائیں تو ایک ساتھی کی پھر وہ ڈیوٹی لگائیں کہ وہ اب کمرے کو اچھی طرح دیکھے کہ وہ چیز رہ تو نہیں گئی, تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کی ڈیوٹی لگائی کہ ابھی قافلے والی جگہ پہ اچھی طرح دیکھو کوئی سامان نہ رہ گیا ہو. جب وہ وہاں پہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم مطابق انہوں نے دیکھا تو ایک شخص سویا ہوا ہے. جب وہ قریب گئے تو دیکھا یہ تو سیدہ عائشہ ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حجاب کا حکم آیا اس سے پہلے وہ مجھے پہچانتے تھے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہیں کہ میں نے جب اس کی آواز سنی تو میں اپنے چہرے پہ حجاب ڈال دیا. تو انہوں نے اپنا اونٹ میرے سامنے پیش کیا, مجھے اس پہ اپنے ہاتھ سے, میں نے ان کے ہاتھ پہ اپنا پاؤں رکھا, اس نے مجھے سوار کیا, ہم لوگ چل پڑے. جب وہاں چل پڑے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا, تب بھی ظہر کا وقت تھا, کڑکتی ہوئی دھوپ تھی. ہم لوگ جب قافلے سے آ ملے اس کے بعد ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے. فرماتی ہیں کہ مجھے جب میں مدینہ پہنچی تو مجھے بہت سی تکلیفیں شروع ہو گئیں. میری طبیعت خراب تھی, بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, میں ہر وقت پریشان رہتی تھی. پھر کہتی ہیں کہ ایک خاتون آتی تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق کی قریبی رشتہ دار تھی, مستہ. وہ کہتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں, انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ عائشہ تیرے متعلق تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میری تکلیف میں اور بھی اضافہ ہو گیا. اسی پریشانی کے حالات میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے عبداللہ بن ابی کی شکایت فرمانے لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے کون ہے جو مجھے اس شخص کے شر سے بچائے جس نے میری بیوی سیدہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت دی ہے. اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کے متعلق خیر اور نیکی پائی ہے اور ہمیشہ اس کو خیر ہی میں پایا ہے. اور صفوان وہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے, اور جنہوں نے میری بیوی پہ یہ الزام لگایا مجھے ان کے شر سے بچاؤ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو رحم آیا, اللہ تعالیٰ نے جوش آیا, سورہ نور نازل ہوئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہ اعزاز بخشیں گے یا میرا یہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آیت میرے متعلق 10 آیتیں اتار دیں گے. میں یہ سمجھتی تھی جب یہ باتیں ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا جائے گا اور میری پاکیزگی کا اعلان کر دیا جائے گا یا جبرائیل آ کے بتا دیں گے بس. لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری گواہی خود دیں گے اپنی زبان مبارک سے اور اپنی کتاب مقدس اتار دیں گے. سورہ نور میں 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں سیدہ عائشہ کے متعلق. دیکھیں کتنی تکلیفیں ہیں, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. پھر رئیس المنافقین اللہ کی لعنت اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ گالیاں دینا اور کہا کہ یہ اور ان کے ساتھی تو ذلیل ہیں. اور فرمایا سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سیدنا سعد بن عبادہ کے ساتھ تھا. عبداللہ بن ابی سلول کہتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مال خرچ مت کیا کرو, یہ سب لوگ چند دن کے مہمان ہیں, بہت جلدی یہ تتر بتر ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے اور ہم لوگ عزت والے ہیں اور ان ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں یہ بات جا کے اپنے چچا کو کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن ابی سلول نے یہ کہا ہے. انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسے بات کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو جھوٹ ہے، ہم نے تو یہ بات نہیں کی، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم اٹھائی انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ اعتبار کر لیا اور خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس صدمے میں میرا برا حال کر دیا، میں نے مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا، ہر وقت عجیب کیفیت ہوتی، میں اپنے گھر میں پڑا رہتا کہ میں نے تو کیا سوچا تھا یہ کیا ہو گیا، اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا اپنے رب سے کہ اللہ تو تو جانتا ہے میں نے تیری نبی کی محبت میں یہ بات کی ہے اور میرے دل میں کوئی بات نہیں تھی، اور میرے متعلق کہا جا رہا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، وہ قسم اٹھا کے گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان کی برات کا اعلان کیا اور آیات بھیجی سورہ منافقون میں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور جس آدمی نے آپ کو یہ بات کہی وہ بات سچ ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سچا ثابت کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا میرے پاس اور کہا کہ ان کو لے کے آؤ۔ جب مجھے یہ خبر دی گئی تو کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر دل ہی دل میں میں سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میری مجھ پر ترس کھایا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا قاصد سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے کچھ آ کے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کے متعلق کہ اللہ نے یہ آیات بھیجی ہیں سورہ منافقون میں سے۔ کہتے ہیں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر میں وہاں چلا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بٹھایا اور مجھے وہ آیات پڑھ کے سنائی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو باتیں کی، ان کے متعلق یہ جو کہا، تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں آپ، شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک بھی مانگی کہ میں وہ ان کو کفن کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، شاید اللہ ان پہ رحم فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، اور اس کے بیٹے کو قمیض بھی دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا عمر ابن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آقا یہ تو منافق ہے، اور ان کے متعلق اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن میں کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی کہو ان کے لیے دعا مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا، میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مانگوں گا، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی فرمائش پہ اپنا لعب دہن اس کے منہ میں بھی ڈالا، اور پھر اس کے بعد ایک آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان منافقین کی قبروں پہ مت جایا کریں تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ جب آپ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے ہیں، آج کے بعد ان منافقین کی قبروں پہ آپ مت جایا کریں، جہاں آپ کے پاؤں مبارک پڑتے ہیں وہاں سے ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی قبروں میں مت جائیں تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی اور کریمی۔ کیا انسان بتائے کہ جتنے تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں اور کتنے ان کو اگر دیکھیں، مقام دیکھیں، عزت رفعت بلندی دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، اور تکالیفیں دیکھیں تو تب بھی انسان رہ جاتا ہے، اور مقام دیکھیں اور تکالیفیں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی شان بیان کرتا ہوں، وہ رسول محترم جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی عمر، جن کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کھائی ہے،
وہ رسول محترم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء سے عالم ارواح میں لیا گیا ہے، وہ رسول محترم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی سے شرف سے نوازا، وہ رسول محترم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، وہ رسول محترم جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وہ رسول محترم اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ رسول محترم جن کے فیصلے کو سے روح گردانی کرنے والا جہنم میں جائے گا، وہ رسول محترم جن کے آپ سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے گستاخی قرار دیا ہے، وہ رسول محترم اگر اپنی انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اندازہ لگائیں کتنی شان، کتنی بلندی، کتنی رفعت عطا کی گئی ہے اور کتنی تکالیفیں دی گئی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو مکہ میں دی جانے والی تکلیفوں کے متعلق بتایا تھا، آج میں نے آپ کو مدینہ میں دی جانے والی تکلیفوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، میں نہیں سمجھتا کسی نبی کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں جتنی ہمارے نبی کو دی گئی ہیں۔ جتنی بڑی شان ہے اتنی ہی تکلیفیں اور مصائب آپ کو اللہ نے دیے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے پھر کہا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی امت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے اور ان کے بے رحمتیں بھیجے۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ مسجد اپنے والدین، اپنے خاندان، رشتہ داروں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ میں میرے والدین کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے دادا، میرے چاچا، میری دادیوں کے لیے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائیں، اور ایسے کام سے ہمیں ہماری مدد فرمائے، ہم بچ جائیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔